وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 256، حصہ چہارم، درس نمبر 204. آج کا موضوع، کیا ہمیں جنت کی خوشخبری مل چکی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے. ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 256، لفظی ترجمہ: لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں. قد تبین الرشد من الغی، یقیناً واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے. فمن یکفر بالطاغوت، جس نے بھی انکار کر دیا طاغوت سے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر یقین کر لیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے تھام لیا وہ مضبوط حلقہ مضبوطی سے. لا انفصام لہا، اب وہ ٹوٹے گا نہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. سامنے اکرام، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آیت نمبر 256 کو. اور یہ آیت یہ مضمون آپ کو میں نے بتایا تھا کہ منشور اسلام ہے. 255 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، اور اب جو ہے اللہ تعالیٰ جو منشور ہے دین کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو صفات اور اپنی کمالات بتائے، اگر کوئی انسان اس کا قائل ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم ایمان لے آؤ، لیکن زبردستی نہیں ہے. یعنی ایمان تمہاری خواہش ہو تو تم یقین کر لو حق پہ، نہیں تو تم باطل کے پرستار بنے رہو. میرا تم پر اس میں کوئی جبر نہیں ہے، زور نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کیونکہ ہدایت اب واضح ہو گئی. دیکھیں، انسان، میں آپ کو عرض کروں کہ انسان اندھیرے میں پیدا ہوتا ہے، اس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا اپنے متعلق اور اپنی حقیقت کے متعلق یہ نہیں جانتا، اپنے مقصود حیات کے بارے میں بھی یہ نہیں جانتا.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو فطری ہدایت ہے وہ زبردستی اس پر لاگو نہیں کی ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی فطری ہدایت ہے وہ جبراً اس پہ نافذ کر دی ہے. اور ہر یعنی مخلوق جو ہے، باقی مخلوق مجبور ہے کہ جو اس کا مقصد پیدائش ہے لازماً وہ اس کو کرنا ہے، اور اس میں وہ نہ انکار نہیں کر سکتا. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرے اور زندگی دین اسلام کے مطابق گزارے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں زبردستی نہیں کی ہے، بلکہ یہ معاملہ انسان کے شوق پر چھوڑ دیا ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. یہ آیت بھی جو 256 نمبر ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی یہی بات ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے. اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو سیر اللہ ہے، تو یہ معاملہ تمام تر شوق کا ہے. اس کے لیے شوق ہونا چاہیے. جو شوقین نہیں ہے تو وہ پھر قرآن پر عمل بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں، دنیا میں ہر کام کے لیے ایک جذبہ اور شوق ہونا چاہیے. آپ مجبوراً جو ہے وہ کام، اگر کوئی کام کریں گے بھی تو اس میں ہو سکتا ہے وہ کام ادھورا رہ جائے یا یعنی اس میں نقائص رہ جائیں. دنیا میں بھی کسی کام میں اگر آپ کی دلچسپی نہیں ہے، مثال کے طور پہ ایک اسکول میں استاد بھرتی ہو گیا لیکن وہ اس کی تنخواہ کم ہے تو لہٰذا وہ یعنی دلچسپی زیادہ نہیں لیتا. سرکاری نوکری ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں مجھے تنخواہ ملے گی، اور چونکہ اس پہ کوئی باس پرس بھی نہیں ہے تو وہ بس یعنی بے فکر ہو کے آتا جاتا ہے اسکول. کبھی پیریڈ لے لیتا ہے، جب پیریڈ لیتا بھی ہے تو بس آرام کرسی پہ بیٹھ کے جو ہے یعنی اپنے مشغول رہتا ہے، پڑھائی نہیں کرتا. کرتا بھائی ہے، اگر مجبوراً مطلب اسے کرنا بھی پڑے تو وہ پڑھائی کیا پڑھائی ہوگی جو آپ اپنے اوپر جبر کریں، جس میں آپ کی دلچسپی نہ ہو، اور تو آپ وہ کیا پڑھائی ہوگی. ہمارے ایک استاد تھے پرائمری اسکول میں، وہی سرکاری نوکریاں تھیں اور اسلامیات کے استاذ تھے. تو وہ جناب جب آتے کلاس میں تو اب مجھے پورا تو یعنی یہ نہیں یاد کہ وہ کتنا پیریڈ ہوتا، لیکن وہ جب آتے تو وہ ہمیں کہتے کہ تم لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاؤ، یعنی تم لوگ جو مرضی آئے کرو، بس میں یہاں وہ نسوار کی ایک ڈیلی ڈال کے منہ میں اور اونگنے لگتے، اور چادر اپنے منہ پہ ڈال کے ادھر انہوں نے چادر ڈال لی. اسی طرح ہم جولی جو ہیں مختلف گروپ بنا کے بیٹھ جاتے، کوئی کیا کرتا کوئی کیا کرتا، اور اسی طرح وہ پیریڈ گزر جاتا. تو دیکھیں، دین جو ہے یہ اس میں شوق شرط اول ہے. شوق نہ ہو تو پھر آپ دین پر عمل کر ہی نہیں سکتے. یہ ہمارا جو آج کل کا معاشرہ ہے، جو 125 کروڑ مسلمان ہیں، ان کا تو کوئی شوق نہیں ہے، کیونکہ دین کو تو یہ جانتے نہیں ہیں کہ دین ہے کیا، کیوں ہے. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ دین کیوں ہے، اسلام کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہے، اس سوال کا جواب انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا. اللہ ماشاءاللہ کی بات تو الگ ہے. یعنی ہم یہ بھی نہیں جانتے، ہم اپنے کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں جانتے، تو کلمے کے تقاضے کیا پورے کریں گے. ایک چیز کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں تو اس کے تقاضے پورا کرنا تو بہت مشکل ہے. اور آج دیکھ لیں، اسلام سے ہم تقریباً متنفر ہے. آج کا مسلمان متنفر یہ نہیں کہ وہ یعنی الفاظ سے بھی ایسا کرتا ہے، لیکن نفرت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے. آج ہم لا مذہب ہیں، ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی مذہب ہے، نہ آج کے عیسائی کا کوئی مذہب ہے،
نہ آج کے یہودی کا کوئی مذہب ہے، نہ آج کے ہندو کا کوئی مذہب ہے۔ آج دیکھ لیں سارا بس ایسے ہی ہے معاملہ، لا مذہبیت ہے، مذہب نہیں ہے۔ مذہب تو دیکھیں ایک ہی دین اسلام ہے، باقی تو گمراہی ہیں۔ اب جو شخص، اب مسلمانوں نے اپنا سچا دین چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے، اور نہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اسلام ہے کیا۔ اور ہمیں اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنی منزل سمجھ لیا ہے۔ دنیا کی کامیابی ہماری نظر میں اصل کامیابی ہے۔ دوسرا، آخرت کے بارے میں اور قبر کے بارے میں ہمارا کوئی یقین نہیں ہے۔ یہ باتیں ہیں اور خوشنما باتیں ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس کو ہم سچ نہیں مانتے، اس پہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ جو قرآن کے مضامین ہیں اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ جب یقین نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ انسان وہ کام نہیں کرتا جس پر اس کو یقین کامل حاصل نہ ہو۔ یہ بات تو میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتائی تھی نا، کہ انسان وہی کام کرتا ہے جس کے بارے میں اسے یقین حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، جس نے بھی طاغوت سے انکار کر دیا اور اللہ پر یقین کر لیا کہ ہاں اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ ہی میرا محبوب ہے، اللہ ہی میرا مقصد حیات ہے، اور اللہ ہی مجھے مطلوب ہے۔ اب یہ اس کو وہ اللہ کی رسی تھامنا ہوگی، جو حلقہ ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، جو کہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ اللہ کی رسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے۔ القرآن حبل اللہ المتین، حضور کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو اگر اس نے یقین کر لیا کہ ہاں اللہ ہی میری منزل ہے اور میں نے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، لیکن تیاری کرنی ہے، تو تیاری کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، اور قرآن پر عمل کا طریقہ ہمیں رسول کی ذات بتاتی ہے۔ تو قرآن اور سنت، اس کو مضبوطی سے اگر کسی نے تھام لیا اب، یعنی پورے ہوش و حواس کے ساتھ کسی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میرا ایمان اور یقین تو اللہ پہ ہے اور میری منزل تو اللہ ہے، اب میں نے قرآن ہی سے جڑنا ہے، قرآن ہی کے ذریعے اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، اور رسول کے ذریعے میں نے اللہ تک پہنچنا ہے، تو اب قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے اپنا تعلق جوڑنا ہوگا۔ اور لیکن مقامی طور پہ میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ نے ایک رہبر کو چننا ہوگا فی الوقت۔ 2020 کی بات ہے نا، صرف کتاب جو ہے آپ کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو ایسے ایک رہنما کی ضرورت ہے جو آپ کو اللہ کے قرآن اور رسول کی سنت کی رہنمائی کر سکے، اور آپ کو قرآن پر عمل اور سنت پر عمل کا طریقہ کر کے دکھائے۔ تو ایک رہنما کی، ایک عملی رہنما کی آپ کو ضرورت ہے۔ تو عملی رہنما کو آپ نے تلاش کرنا ہے، اور اس سے آپ نے اپنا تعلق جوڑنا ہے۔ اگر آپ اللہ سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو پکڑنا ہوگا، یعنی اس سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ اور ایک اور بات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ قرآن اللہ کی رسی ہے، پھر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یہ پھر آپ کے لیے قرآن، یعنی آپ نے ان کے اسوہ حسنہ کو پکڑنا ہوگا، اس سے جڑنا ہوگا۔ اور یہ بات تو قرآن میں بالکل وضاحت سے ہے، اس میں کوئی ایسے خاص دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، آپ ان سے کہہ دیں کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ وَلَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تمہارے لیے اے اللہ کے چاہنے والو رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے. تو اللہ کی رسی کا عملی نمونہ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. لیکن آج آپ رسول سے کیسے جڑیں گے؟ یعنی اللہ سے جڑنا ہے تو رسول سے جڑ جائیں. آج رسول سے کیسے جڑیں گے؟ کسی نائب رسول سے جڑ جائیں. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. ان کی ڈیوٹی جو ہے وہی انبیاء کی ڈیوٹی ہے. جو 4 صفات ہیں، جو 4 ڈیوٹیاں ہیں رسول کی کہ تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، حکمت کی باتیں بتانا اور تزکیہ نفوس، یہ پیغمبر کی ڈیوٹیاں ہیں. اب وہ ذمہ داری یا وہ ڈیوٹی جو ہے آج نائبین رسول پر ہے. جو خلیفۃ الرسول ہیں، جو رسول کے نائب ہیں، وارث نبی ہیں، وہ 4 کام آپ کے لیے کر کے دیں گے. وہ آپ کو قرآن کی تلاوت کریں گے، آپ کو قرآن کی تعلیم دیں گے، وہ آپ کو حکمت کی باتیں بتائیں گے، وہ آپ کا تزکیہ نفوس کریں گے، تزکیہ نفس کریں گے. تو آپ مقامی، یہ میں نے ویسی جزوی طور پہ بات کر دی کیونکہ ہم تو پریکٹیکلی، یعنی میں پریکٹیکلی آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ سب کچھ بتا دوں. ایسا نہ ہو کہ کسی چیز کو میں اگنور کر دوں اور آپ پھر اندھیرے میں رہ جائیں کہ میں کیسے پکڑوں گا قرآن کو، اللہ کی رسی کو کیسے جڑوں گا، یعنی اس سے کیسے جڑوں گا. تو بہرحال یہ حلقہ جو ہے یہ مضبوطی سے ہر وہ شخص تھام لیتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو. اب اگر کسی نے اللہ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ رسول کے ذریعے یا نائب رسول کے ذریعے استوار کر لیا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایسے حلقے کو مضبوطی سے پکڑ لیا جو اس کو اللہ تک پہنچا دے گا. اب لانفصام لہا میں تھوڑا سا مضمون ہے کہ اب یہ ٹوٹے گا نہیں. دیکھیں، خالق اور مخلوق، اور اگر صرف مخلوق کے درمیان تعلقات ہوں، یعنی بھائی کے بھائی کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، باپ کے بیٹے کے ساتھ، بیٹے کے باپ کے ساتھ تعلق خراب ہو جاتا ہے، بیٹا ماں کے ساتھ بگڑ جاتا ہے، ماں بیٹے سے بگڑ جاتی ہے. یہ ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے. آپ اپنے رشتہ داروں سے بگڑ سکتے ہیں، رشتہ دار آپ سے بگڑ سکتے ہیں، اور یہ تعلقات ٹوٹ سکتے ہیں. آج کل تو ایسے ہی ہو رہا ہے. بیوی کے میاں سے تعلق ٹوٹ سکتا ہے، یعنی 3 بچے ہو کے آپ دیکھ لیں علیحدگیاں ہو جاتی ہیں، تعلق ٹوٹ جاتا ہے. لیکن ایک تعلق ایسا ہے کہ وہ نہ ٹوٹنے والا ہے. وہ انسان اور رب کا تعلق اگر قائم ہو جائے اور اس کی بنیاد اگر صحیح ہو اور ایمان باللہ ہو، نیت صحیح ہو، خالص اللہ کی نیت کر کے، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ رابطہ نہیں ٹوٹے گا. اللہ کی طرف سے ہاں، انسان پہ اگر کوئی غلبہ آ جائے، یہ امکان ہوتا ہے کہ انسان اپنا رابطہ منقطع کر دے اللہ سے. لیکن جیسے کہ وہ آیت میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. کہ ان کو آپ مثال بیان کیجئے ایسے آدمی کی جس کو میں نے اپنی نشانیاں دی تھی، اگر میں چاہتا تو اس کی بدولت اس کے درجے بلند کر دیتا، اپنی طرف بلا لیتا، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اس کو سرفرازی عطا فرماتا. لیکن کسی وقت ایسا ہوا اخلد الی الارض، یہ زمین پر اتر آیا، یعنی سفلی خواہشات کو اس نے ترجیح دے دی اللہ کے احکامات پر. اب اس کی مثال جو ہے وہ کتے کی سی ہے. تو انسان سے یہ ہو سکتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ تم استقامت سے کام لو، تو صبر سے کام لو اور جمے رہو. وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. تو بہرحال
اللہ کی طرف سے تو کوئی تصور نہیں ہے کہ اللہ بندے سے اپنا تعلق ختم کر دے یا کاٹ دے یا توڑ دے. یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، انسان کی طرف سے. اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یعنی آپ بالکل اگر آپ اللہ کے بندے ہیں بھی اور آپ نے اللہ کو مقصود بنا بھی لیا ہے، لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ آپ کے دشمن لگے ہوئے ہیں، آپ اگر ان سے بے خبر ہو گئے اور آپ نے اپنی جو اعمال ہیں اس پر کہیں بھی غرور کر لیا اور کہیں بھی آپ نے وہ کر لیا تو یہ تعلق ٹوٹ سکتا ہے. لیکن اگر آپ مخلص ہیں، توجہ، اگر آپ مخلص ہیں، ایمان باللہ ہے آپ کا اور بہت مضبوط ہے، تو اب یہ ہے، اور پھر آپ احتیاط سے چل رہے ہیں. یہ دنیا کی مثال ایسی ہے نا کہ انسان وہ کہتے ہیں نا کہ میان قار دریا تخت بندم کردئی بازمی گوید کہ دامن ترمکن ہوشیار باش، کہ تم نے تو یہ ایک قسم کا شاعرانہ وہ ہے، لیکن بہرحال اس کا میں ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے تو مجھے دریا کے درمیان میں ایک تختے پر کھڑا کر دیا ہے، اور پھر آپ مجھے کہتے ہیں کہ تمہارا دامن جو ہے وہ تر نہ ہو پانی سے، تم نے خشک رہنا ہے. تو بہرحال احتیاط کا متقاضی ہے یہ راستہ. اور جو پل صراط قیامت کے دن ہوگا، وہ پل صراط دراصل دنیا میں ہے. دنیا میں آپ کو انتہائی کمال احتیاط کے ساتھ زندگی کی راہوں کو طے کرنا ہوگا، کیونکہ اس میں مختلف لالچ آ سکتے ہیں، بہکاوے آ سکتے ہیں، تو آپ بہک بھی سکتے ہیں، ڈگمگا بھی سکتے ہیں، گر بھی سکتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ تو ان اللہ بعبادہ خبیرم بصیرہ، یا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفیق و مہربان ہے. اللہ کی طرف سے دیکھیں کوئی اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بہت شفیق و مہربان ہے. انہ کان بی حفیہ، اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر. اللہ کی طرف سے تعلق نہیں ٹوٹے گا جب تک بندہ خود وہ تعلق نہ توڑے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. تو وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، ڈگمگانے سے بچاتا ہے، گرنے سے بچاتا ہے، اور امداد کرتا ہے اپنے بندے کی. کیونکہ یہ تو دیکھیں دنیا ہے اور ہوائے نفس ہوتی ہیں اور مختلف ترغیبات ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، اور اس نے اپنے بندوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے. حقاً علینا ننجی المؤمنین، حقاً علینا نصر المؤمنین. پھر یعنی اللہ تعالیٰ پوری مدد کرتا ہے. وہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. اور جب بھی ایسی بات ہوگی یعنی انسان بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو خبرداری کرتا ہے. ایک دم یہ تعلق نہیں ٹوٹتا، آہستہ انسان ایک فیصلہ کر لیتا ہے، یعنی کوئی خواہشات نفسانی کو قبول کر کے ایک راستہ اختیار کر لیتا ہے. تو اگر وہ اللہ تعالیٰ اس کے مختلف طریقوں سے، ابھی اس کا تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک دم جو ہے وہ اس سے تعلق نہیں توڑتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو مواقع دیتا ہے سوچنے کے، فکر کرنے کے، باز آنے کے. تو وہ اس سے اگر وہ فائدہ اٹھا لے تو وہ تعلق قائم دائم رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اصل میں. تو اس لیے وہ اپنی مہربانی فرماتا ہے اور وہ تعلق ٹوٹنے نہیں دیتا. اور انسان بالکل ہی اگر خواہشات نفسانی کے جال میں آ جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. وہ پھر سچویشن انسان اگر فیصلہ بدل لے. دیکھیں غلطی ہوتی ہے ہر انسان سے، غلطی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے. ان اللہ غفور الرحیم. ایسے ہی بندوں کے لیے ہے
جو اللہ کے بندے ہیں اور ان سے غلطی ہوتی ہے اور جب وہ معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ تو بہرحال فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ اب یہ ٹوٹے گا نہیں، اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا ہے۔ دیکھیں یہ حلقہ جو ہے یہ مضبوط انسان کو پکڑنا ہے، اور اس کی مضبوطی کی بنیاد اگر میں آپ کو یہ بتاؤں تو وہ شروع ہوتی ہے اپنے اوپر یقین سے کہ اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے، پھر اللہ کو بحیثیت منزل یا مقصود حیات جان کے یقین کر لیا ہے، اور پھر اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق اگر یہ چلنے کا عزم کر لیتا ہے اور اپنے مال و جان کو وقف کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی جو ارادہ ہے اس میں بھی استقامت دیتا ہے، اس کو نیک اعمال آسان کر دیتا ہے۔ اور یہ آسانی کا جو میں ابھی آپ سے الفاظ کہہ رہا ہوں نا، یہ قرآن کے دراصل مضمون ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے دیا، آتا، واتقا، اور تقوی اختیار کر لیا، وصدق بالحسنى، اور نیکی کی تصدیق کی، فسنیسرہ لليسرى، اب اس کو میں وہ آسان راستہ مزید آسان کر دوں گا۔ یعنی دین آسان ہے، لیکن اگر کوئی یعنی ایک طریقہ کار کے مطابق چلتا ہے اور زندگی کے راہوں کو طے کرتا ہے، دیا، اعطا، دیا، واتقا، تقوی کی روش اختیار کر لی، اور نیکی کو سچ جانا، وصدق بالحسنى، نیکی کو سچ جانا اور اس پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ آسان دین میں اس کے لیے مزید آسان کر دوں گا۔ تو یہ آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے، اور یہ قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے، یعنی سیجعل لہم الرحمن ودا، یا آسانیاں جو ہے اللہ تعالیٰ، یعنی وہ آیت مجھے پوری یاد نہیں آ رہی، لیکن اس کا ترجمہ اور مفہوم یہی ہے کہ میں اس کو لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ تو بہرحال سامعین کرام، بڑا وضاحت سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اس دین کے جو طریقہ کار ہے کہ اس میں زور زبردستی نہیں ہے، انسان کی اپنی مرضی تک موقوف ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے تو میں اس کا ہاتھ تھام لیتا ہوں، جو میرا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتا ہے، جو مجھ سے جڑنے کی کوشش کرتا ہے، میں بھی اس سے جڑ جاتا ہوں۔ اور یہ بڑا مطلب ایک بہت اچھا مضمون ہے، لیکن پھر کسی وقت انشاءاللہ بیان کر لیں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، جس نے بھی طاغوت سے انکار کر دیا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر یقین کر لیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس اس نے تھام لیا حلقہ مضبوطی سے، لا انفصام لہا،
اب وہ ٹوٹے گا نہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.